بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، فہم و دانش کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کا ہم عام طور پہ لحاظ نہیں رکھتے، اور اس کا لحاظ نہ رکھنا بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار کیسے کیا جائے، یعنی کسی چیز کا آپ نے رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے، اس کی تردید کرنی ہے، تو وہ کیسے کی جائے۔ ہمارے ہاں تردید کیسے ہوتی ہے؟ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے تردید کر دی، جس کا کوئی مخاصمانہ یا مخالفت کا پہلو ہے اس کی تردید اور انکار کر دیا۔ یہ عقل و فکر کے اور عقل و دانش کے اور جو فہم و فراست ہے اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور عدل انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کرنے اور غور کرنے کی لائق ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی کبھی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگر میں کہوں اور اس کا انکار کر دوں تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ باطل ہونے کے لیے، انکار کے لیے کسی چیز کا نہ ہونا یا اس کا غلط ہونا دلیل کے ساتھ، عقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہونا ضروری ہے۔ جو چیز عقلی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ باطل ہے یا وہ نہیں ہے، تب تک اس کا انکار جائز نہیں ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ ایک یہ کہ کسی چیز کا نہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کا نہ ہونا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جس چیز کا نہ ہونا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے نہ ہونے پر یا اس کے باطل ہونے پر ہم عقلی دلیل قائم کر لیتے ہیں، غیر جانبدارانہ غور و فکر کے نتیجے میں عقلی دلیل قائم کر لیتے ہیں، تو اس کا انکار جائز ہے۔ اور جس کا نہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو محض سمجھ میں نہ آنے کی بنیاد پر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اصول ہے، مسلمہ اصول ہے عقلیات کے باب میں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کس کا کر سکتے ہیں؟ جو دلیل کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ ہاں یہ غلط ہے یا یہ نہیں ہے، اس کا انکار جائز ہے۔ جو سمجھ نہیں آیا اور محض اس بنیاد پہ کہ سمجھ نہیں آیا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، چونکہ کسی چیز کو سمجھ آنے کے لیے اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کی کیفیات ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں۔ جو دستیاب ہوں تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہمارے پاس تمام ذرائع، تمام وسائل اور تمام اسباب دریافت ہوں کہ ہم ہر کائنات کی حقیقت کا پوری طرح ادراک کر سکیں۔ تو لہٰذا جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے یا جس کا ہم کما حق کو ہماری عقل و دانش میں، سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی، اس کا انکار ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انکار خلاف عقل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، آج سے آپ 50 سال 100 سال پہلے چلے جائیں، ایک شخص جو دیہات میں رہتا ہے، اس کی سواری جانوروں پر، گھوڑے پر، گدھے پر اور ان چیزوں پر وہ سفر کرتا ہے۔ اس کو آپ اگر یہ بتائیے، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کو آپ یہ بتائیے کہ لوہے کا ایک اتنا بڑا باکس لاکھوں کروڑوں ٹن وزن اٹھا کے اور انسانوں کو اٹھا کے ہواؤں میں اڑے گا اور کوئی نیچے سپورٹ نہیں ہوگی، وہ ہوا میں لے کے اڑے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ مانے گا وہ دیہاتی، آج سے 100 سال پہلے کا جو دیہاتی آدمی ہے، بالکل جس کا کوئی اس کو نہیں، اس نے جہاز کو نہیں دیکھا، وہ نہیں مانے گا۔ لیکن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ اس پر عقل، اس پر حیرت کا اظہار، تحیر کا اظہار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حیرانی کا اظہار، یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس حیرانی کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا، جب تک وہ اس کے نہ ہونے پر دلیل مسکت، مضبوط عقلی دلیل قائم نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے اس کی عقل میں وہ آئے، چاہے اس کی عقل میں وہ نہ آئے۔ یہ اصول ہے۔ یہ اصول ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو بہت سارے معاملات درست ہو جائیں۔ علم غیب کا ایک پورا باب ہے دین میں۔ ایک طبقہ اس کو مانتا ہے نبی کی ذات پر اعتماد کر کے، اور ایک طبقہ جو اس کو نہیں مانتا۔ وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد پہ انکار نہیں ہو سکتا۔ انکار صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے
کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا وہ ثابت کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں، یا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، یا جس حقیقت سے متعلق دعویٰ ہے وہ حقیقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جب تک وہ دلائل سے یہ ثابت نہیں کر سکتا اس وقت تک اس غیب کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک اصول ہے، عالمگیر اصول ہے، اس بات کے لیے یا انکار کے لیے دلیل چاہیے۔ اور پھر انکار میں عمومی طور پہ چونکہ زیادہ انکار ہوتا ہے تو انکار میں دو صورتیں ہیں کہ اگر آپ کو وہ انکار دلیل میسر آ جائے، غیر جانبدارانہ غور و فکر کے نتیجے میں دلیل میسر آ گئی اور عقل مطمئن ہے، فکر مطمئن ہے، تو پھر اس کا انکار جائز ہے۔ اور اگر دلیل میسر نہیں آئی اور محض فہم کی بنیاد پر محض آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا میں کیسے مان جاؤں، یہ اصول اور ضابطہ بالکل غلط ہے، یہ غیر معقول ہے۔ تو لہٰذا کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ باطل ہونے کے لیے از خود ایک کلی دلیل درکار ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم انکار کر سکتے ہیں، اور اقرار بھی اسی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی دلیل موجود نہیں ہے اور وہ کوئی ہمارے سامنے دعویٰ کرتا ہے اور اس کے انکار کی دلیل نہیں، تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ ہاں، جس پہلو کی دلیل میسر ہوگی اس پہلو پر ہم اپنی رائے دے سکیں گے۔ یہ عقل و دانش میں غیر جانبدارانہ غور و فکر کا ایک مسلمہ بنیادی اصول ہے، جس کو اگر طالب علم مد نظر رکھیں تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔